السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے سیر و شکار۔ اس کے مصنف ہیں خان بہادر حکیم الدین، فارسٹ آفیسر، یوپی، انڈیا، اور یہ اس کا 5واں حصہ ہے۔ یہ اصل میں ایک ہی کہانی نہیں ہے، یہ ایک شکاری کی پوری زندگی کی روداد ہے جس میں مختلف واقعات ہیں، اس لیے اس کے حصے بھی زیادہ بن رہے ہیں کہ یہ پوری کتاب ہے۔ اس باب کا عنوان ہے میری دوسری ملاقات 5 شیروں سے۔ وقت گزرتا گیا، دن صبح سے لے کر 1 بجے تک کام میں گزرا۔ دوپہر کو 3-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد شام کو ڈپٹی رینجر، فارسٹ گارڈ اور دھانگڑیا کو ساتھ لے کر میں گھومنے جاتا۔ میرا نشانہ اس چھوٹی رائفل سے خوب صحیح ہوتا گیا، یہاں تک کہ میں فاختاؤں کے صرف سر میں ہی گولی مارتا تھا۔ 70% تک کامیابی ہو جاتی تھی۔ کسی دن مرغی نہیں ملتی تھی تو فاختاؤں پر ہی گزر ہوتی تھی۔ آدھا مئی گزر گیا، نالی میں پانی بھی آدھے سے کم آنے لگا، گرمی بہت سخت پڑنے لگی۔ شیر اور گلدار کے پیروں کے نشانات پانی کے آس پاس زیادہ دکھائی دینے لگے۔ شام کو روزمرہ جانوروں کے خطرے کی آواز سنائی دیتی اور اس کے بعد 2، 3 اور 4 تک شیر چاروں طرف سے بولتے اور جواب دیتے۔ میں شام کا کھانا شیر کی آواز سننے کے بعد کھاتا تھا اور ان کو گراموفون کہتا تھا۔ پانی کی کمی کی وجہ سے ایک خاندان شیروں کا کہیں سے وہاں آ گیا۔ ہم ان کے پیروں کے نشانات سڑکوں اور نالوں میں ساتھ ساتھ اکثر دیکھتے، جن میں 2 پورے قد کے اور 3 پٹھے معلوم ہوتے تھے۔ میں روز دوپہر کو کام سے بغیر چھاتے یا ٹوپ کے 2-2.5 میل مئی کی دھوپ میں آتے ہی ٹھنڈے پانی کے حوض میں 10-15 منٹ لیٹتا تھا۔ اس کی وجہ سے یا پھر مچھروں کی وجہ سے زکام، کھانسی اور ملیریا بخار 2-3 دن تک رہا۔ ایک خط میں اس کی بابت والد صاحب کو کچھ اشارہ دے دیا، جنہوں نے حال ہی میں ڈاکٹری سے پینشن لی تھی۔ میں 4-5 دن میں اچھا ہو کر پھر کام سے جانے لگا۔ ایک دن کام سے واپسی پر میں نے دیکھا کہ والد صاحب چارپائی پر سو رہے ہیں۔ بڑا تعجب اور افسوس ہوا کہ میں نے بلا وجہ بڑھاپے میں ان کو اس گرمی میں جنگل آنے کی تکلیف دی، خاص کر ہلدوانی سے 12 میل کا راستہ چونسلا کرائے کے ٹٹو پر میرے پڑاؤ تک آنے میں بہت ہی تکلیف ہوئی ہوگی۔ میں نے خاموشی سے گرم پانی سے غسل کیا۔ جب باہر نکلا تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ہم نے کھانا کھایا۔ شام کو ڈپٹی رینجر اور فارسٹ گارڈ بھی حسب معمول آ کر بیٹھ گئے اور باتیں کرتے رہے۔ میں نے کہا کہ آج ایک مرغی لازمی مارنا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر چلیے۔ اپنے پولٹری فارم سے ایک مرغی لے آئے، یعنی تالاب سے جو 1 فرلانگ دور تھا۔ میں خاکی نیکر، سفید قمیض اور سلیپر پہنے بیٹھا تھا، ویسے ہی رائفل لے کر چل دیا۔ تالاب کے کنارے ہم نے شیروں کے پیروں کے نشان گیلی مٹی میں عام دنوں سے زیادہ دیکھے۔ میں نے کہا آج رات یہاں شیروں کا پورا خاندان آ گیا۔ ڈپٹی رینجر اور فارسٹ گارڈ نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ وہی خاندان معلوم ہوتا ہے جن کے پیروں کے نشان ہم روز صبح کام پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میں ایک پتھر کی آڑ میں تالاب کے شمالی کنارے قریب 15 فٹ پر بیٹھ گیا اور وہ لوگ میرے داہنے پیر کی جھاڑی میں 3-4 قدم پیچھے بیٹھ گئے۔ تالاب میں بھی پانی آدھے کے قریب سوکھ گیا تھا اور مشکل سے 20-25 فٹ لمبا چوڑا رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں چند مرغیاں اور ایک سرخ مرغا پانی پینے آئے۔ نر کا گوشت سخت اور کھانے میں اچھا نہیں ہوتا ہے، البتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ میں نے والد صاحب کو دکھانے کی غرض سے اس کو مارا، باقی سب مرغیاں اڑ گئیں۔ میں نے مرغے کو دھانگڑیا کے ہاتھ باورچی خانے میں بھیجا کہ شام کے لیے پکائے۔ بندوق چلانے کے کم سے کم 15 منٹ بعد مرغیوں کی دوسری ٹولی آنے کی امید کی جا سکتی تھی، مگر چند ہی منٹ کے اندر ایک بہت خوبصورت نیلی فاختہ جس کے پیر اور چونچ بالکل سرخ ہوتے ہیں اڑ کر آئی اور پانی پینے لگی۔ میں اس کو مارنے کی فکر میں ایک عرصے سے تھا، مگر موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ ہمالیہ کی ترائی میں صرف پائی جاتی ہے اور بہت چالاک ہوتی ہے، لہٰذا میں نے اس کے اوپر فائر کیا۔ اس کا ایک بازو ٹوٹ گیا اور کچھ سینہ بھی زخمی ہو گیا۔
یہ وہیں پڑی ہوئی دوسرا بازو پھڑپھڑاتی رہی۔ میں نے اس کو وہیں پڑا رہنے دیا، اس امید پر کہ اس کے اٹھانے میں آتی ہوئی مرغیاں آدمی دیکھ کر بھڑک جائیں گی۔ تھوڑی دیر بعد تالاب کے جنوبی کنارے کے سامنے کی جھاڑیاں ایک کے بعد دوسری ہلنا شروع ہوئیں۔ میں نے خیال کیا کہ کانکڑ آ رہا ہے، لہٰذا بجائے چھوٹے کارتوس کے بڑا کارتوس لگا کر ہلتی ہوئی جھاڑیوں کی طرف دیکھا تو ایک شیر کا سر جھاڑی سے نکلا ہوا میری طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرا آدھا جسم سفید قمیص کی وجہ سے پتھر کے اوپر کافی چمک رہا تھا، لہٰذا میں نے پتھر کے پیچھے جھکنا شروع کیا۔ اسی وقت نیلی فاختہ نے پر کو پھڑپھڑایا اور شیر نے اس کو دیکھا، جھاڑی سے آدھے سے زیادہ نکل آیا۔ ڈپٹی رینجر نے، جو کہ 1 گز میرے پیچھے بیٹھے تھے، میری یہ حالت دیکھ کر آہستہ سے پوچھا کہ کیا ہے؟ شیر نے پھر ہماری طرف بہت غور سے دیکھا اور میں جھکنے لگا۔ ڈپٹی رینجر نے اور فاریسٹ گارڈ نے میری یہ نئی حرکت دیکھ کر تھوڑا اٹھ کر دیکھا کہ کیا ہے، اور ایک بڑے نر شیر کو مشکل سے 30-35 فٹ پر کھلے میں دیکھ کر میری طرح سے جھاڑی میں فوراً غوطہ لگایا۔ میں بھی دم سادے ہوئے خواب کی طرح دیکھ رہا تھا۔ پھر فاختہ نے بڑی زور سے پر پھڑپھڑایا اور اچھلی۔ اب شیر جھاڑی سے پورا نکل آیا اور فاختہ کی طرف بڑھ کر اس کو سونگھا اور اطمینان سے بیٹھ گیا اور اپنے پنجے سے فاختہ کے قریب بغیر اس کو چھوئے ہوئے بجری کھرچنا شروع کی۔ تقریباً 1 فٹ گہرا گڑھا کر لیا جس میں پانی نکل آیا۔ اسے ہماری موجودگی کی بالکل پرواہ نہیں تھی، حالانکہ اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ وہ اب فاختہ کے بار بار پر پھڑپھڑانے میں محو تھا۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی لاپرواہی دیکھ کر ڈپٹی رینجر کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس رہے تھے اور آہستہ سے کہا کہ یہ تماشا راجا مہاراجاؤں کو بھی اتنے نزدیک سے زمین پر شیر دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ خوب دیکھ لو۔ میرا ڈر بھی کم ہو گیا۔ میں اپنی رائفل کو اطمینان سے اس کی آنکھ پر تاکنے لگا۔ ڈپٹی رینجر نے کہا کہ کہیں یہ اپنا کھلونا چلا نہ دینا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اگر ذرا اور طاقتور رائفل ہوتی تو کھوپڑی یقیناً اڑا دیتا۔ رینجروں کو سرکاری جنگل میں شکار کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، صرف گزٹڈ افسران کو ہے۔ قریب 10-15 منٹ کے ہم نے یہ تماشا دیکھا ہوگا کہ شیر کے پیچھے پھر جھاڑیاں ہلیں اور 3 بچے گلدار کے برابر اور ان کی ماں نکل آئے۔ اب جتنی جھاڑیوں اور پانی کے درمیان جگہ خالی تھی، اس میں شیر ہی شیر اس قدر نزدیک قریب نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا دماغ چکر کھا گیا اور لگ رہا تھا کہ جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری سفید قمیص پر ان سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں۔ میں پتھر کے پیچھے سکڑتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں نیلی فاختہ نے پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر ایک پٹھے نے آہستہ آہستہ میری طرف پتھروں میں چھپا کر آنا شروع کیا۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ میں بھاگتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے دوڑنے پر فخر تھا کہ ہمیشہ لمبی دوڑوں میں انعام لیتا رہا تھا اور فاریسٹ کالج دہرادون میں پچھلے ہی سال 14 میل کی دوڑ میں اول آیا تھا، مگر فاریسٹ گارڈ نے منع کیا اور فوراً کھڑے ہو کر اس نے ایک پتھر پانی میں زور سے پھینکا کہ جس سے پانی اچھل کر شیروں تک گیا اور پانی کا شور ہوا جس میں ہم لوگ بھی شامل ہو گئے۔ سب شیر دم دبائے ہوئے جدھر سے آئے تھے بھاگے چلے گئے۔ فاریسٹ گارڈ نے فاختہ کو جا کر اٹھایا اور کہنے لگا کہ یہ سب تماشا تو نے ہی دکھایا ہے۔ فاریسٹ گارڈ نے کہا کہ سب شیروں کے پیٹ خوب بھرے ہوئے تھے اور اگلے پیر اور منہ میں خون لگا ہوا تھا۔ مکھیاں ان کے ساتھ بہت آئی تھیں۔ انہوں نے کوئی جانور ضرور مارا ہے۔ ہم تھوڑی دور نالے میں بولتے کھانستے گئے تو جنوب کے جنگل میں کوے چلا رہے تھے اور اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک مادہ سانبر تازہ مارا ہوا اور آدھا کھایا ہوا پڑا ہے۔
یہ جگہ وہ تھی جہاں سے 1 مہینہ پہلے چیتل اٹھ کر بھاگے تھے اور میں نالے میں پڑا تھا۔ اسی روز پہلی مرغی مچھلی کے کانٹے میں دھانگڑیا نے پکڑی تھی۔ ہم پڑاؤ میں لوٹ کر آئے اور اپنے کلیوں کو بتایا کہ باقی پورا سامبر اٹھا لائیں اور کھائیں۔ میں نے ڈپٹی رینجر اور فارسٹ گارڈ سے کہا کہ شیروں کی بابت میرے والد صاحب سے کوئی ذکر نہ کریں، کیونکہ ان کو بلا وجہ فکر ہوگی اور میرے لیے تو ایسے موقع خاص لطف اور دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی رات کو میں اور والد صاحب اپنے چھوٹے خیمے کے سامنے سڑک سے 3-4 قدم پر سوئے۔ صبح میں روز کی طرح تیار ہوا اور ناشتہ کر کے کام کو روانہ ہوا۔ اس روز دیر ہو گئی تھی اور دن نکل آیا تھا، اور جیسے ہی ہم سڑک پر چلنے لگے میرے میٹ نے سڑک پر شیر کے پیر کے نشان چارپائی کے قریب ہی دکھائے جو رات کو پانی کی نالی کی طرف گیا تھا۔ اس دن تک شیر کے پیر ہمارے ڈیرے کے سامنے سڑک پر دکھائی نہیں دیے تھے۔ جب ہم لوگ سڑک پر دیکھ رہے تھے تو میرے والد صاحب نے بھی آ کر دیکھا اور پریشان ہو کر کہنے لگے، تم یہاں اکیلے روز سوتے ہو؟ میٹ کلی اتنی دور خیمے کے پیچھے سوتے ہیں۔ اس درمیان میں ڈپٹی رینجر اور فارسٹ گارڈ بھی آ گئے اور شیر کے پیروں کے نشان چارپائی سے 10 قدم کے اندر دیکھ کر کہنے لگے کہ آج سے آپ ہماری 2 منزلہ چوکی پر سویا کیجیے۔ مگر مجھے ماتحتوں کے ساتھ سونا پسند نہ تھا۔ خیر ہم کام پر چلے گئے اور میرا باورچی جو کہ پہلے والد صاحب کا ملازم تھا اور جس نے رات کو ڈپٹی رینجر اور فارسٹ گارڈ سے اسی روز کے 4 شیروں کا قصہ سنا تھا، وہ سب بھی اور اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر سنا دیا۔ کام سے واپس آ کر جب ہم کھانا کھا رہے تھے، والد صاحب نے کہا کہ مجھے تمہاری جنگل کی نوکری، جہاں بیابان جنگل اور چاروں طرف شیر اور جنگلی جانور ہوں، بالکل پسند نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ اسپیشل ڈیوٹی 2 سال کی ہے۔ جب رینج کا چارج ملے گا، عمدہ کوارٹر ملے گا، میرا اپنا عملہ اور ہلکا ہوگا۔ اس کے لیے تو میں نے اور نوکریاں نہیں کی، بڑی محنت اور مصیبت سے یہ رینجری حاصل کی ہے۔ مجھے یہ زندگی پسند ہے اور یہ جنگلی جانور کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے، ہاں جب کوئی ان کو چھیڑے یا ماں چھوٹے بچوں کے ساتھ ہو۔ شام کو میں نے 2 مرغیاں اور قریب 1 درجن کے فاختائیں ماری اور بانٹی۔ اس رات کو سونے کے لیے بڑے بڑے انتظامات میرے والد صاحب نے اولاد کی فطری محبت کی وجہ سے کیے۔ ہماری چارپائیوں کے سامنے سڑک پر لکڑی اور سرکنڈوں کا ڈھیر لگا کر آگ جلائی گئی۔ دھانگڑیا اپنی تیز کلہاڑی اور خالی ٹین کا پیپا لے کر ہماری چارپائیوں کے درمیان میں سویا تاکہ اگر کوئی جانور آئے تو پیپا بجا کر بھگا دے۔ رات اچھی طرح سے گزر گئی۔ والد صاحب بہت کچھ ہدایتیں دے کر صبح رخصت ہو گئے۔ دوسری رات کو قریب 2 ٹوکری سوکھا ہوا جانوروں کا گوبر دھانگڑیا نے بموجب والد صاحب کی ہدایت کے چارپائی کے سامنے سڑک پر جلایا اور خود میری چارپائی کے پاس اپنی کلہاڑی اور پیپا لے کر سویا، جس کے لیے اس کو والد صاحب 1 روپیہ بھی دے گئے تھے۔ ہم ابھی جاگ ہی رہے تھے کہ دھانگڑیا ایک دم سے کود پڑا اور کہا کہ ایک سانپ میرے پیر کے اوپر سے گزر گیا۔ میں نے لالٹین تیز کی تو دیکھا کہ سانپ اس کے بستر سے تھوڑی دور جا رہا ہے۔ میں لالٹین لے کر اس کے پاس دیکھنے گیا کہ کون سی قسم کا سانپ ہے۔ میرے نزدیک پہنچنے پر وہ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گراڑا، جسے انگریزی میں کریٹ کہتے ہیں، زہریلی قسم کا سانپ ہے۔ جب میں نے اس کو چھڑی سے چھوا تو اس نے کاٹنے کے لیے اس پر منہ مارا اور بھاگا۔ میں سلیپر پہنے ہوئے تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنا دائنا پیر اس کے جسم پر رکھا، وہ فوراً مڑا۔ میں نے بھی تیزی سے دوسرا پیر اس کی گردن کے پاس رکھ کر دبا لیا اور سر کے پاس گردن پکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ میرے ہاتھ میں اپنی پوری طاقت سے لپٹ گیا۔ اب میں نے ڈپٹی رینجر اور فارسٹ گارڈ کو آواز دی کہ آؤ تماشا دیکھو۔ ڈپٹی رینجر اپنا چھوٹا پیتل کا حقہ منہ سے لگائے ہوئے آئے۔ میں نے ایک سینک اٹھا کر اس کے حقے میں، جہاں چلم رکھی جاتی ہے، تمباکو جس کو انگریزی میں نکوٹین کہتے ہیں، لگا کر سانپ کے منہ کے اندر اچھی طرح سے لگا دیا۔
سانپ نے بے چین ہو کر اپنی لپیٹ میرے ہاتھ سے چھڑانا شروع کی اور میں نے سانپ کو زور سے زمین پر پھینک دیا۔ وہ مشکل سے دوڑا اور پھر آہستہ ہو کر پیٹھ کے بل لوٹ کر فوراً مر گیا اور چند منٹ کے اندر سخت ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی سانپ کاٹنے کی بہت کارگر دوا ہے، کیونکہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ والد صاحب مٹر کے برابر نکوٹین حقے سے لے کر سانپ کے کاٹے ہوئے زخم کو خوب پانی سے دھو کر لگاتے تھے اور مٹر سے دگنی مقدار پانی میں گھول کر مریض کو پلا دیتے تھے تو زیادہ تر مریض بچ جاتے تھے۔ رات کو ہم اس رات اطمینان سے سوئے، مگر شیر باوجود آگ جلنے کے سڑک کے دوسرے کنارے کے پاس اگلے دن گیا۔ شام کو ڈپٹی رینجر نے ہماری چارپائی سے قریب 50 قدم سڑک کے دونوں طرف رسی باندھ کر سفید کپڑے لٹکا دیے اور دھانگڑیا سے کہہ دیا کہ روز اسی طرح کر دیا کرے۔ اس دن سے شیر کی اس کپڑے کی روک سے گزرنے کی ہمت نہیں پڑی۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا دوسرا چیت سانپ۔ مئی کے آخر میں ایک دن میں ٹہلنے کے لیے جانے والا تھا کہ ایک گوالا دوڑتا ہوا آیا کہ میری ایک گائے کو چیت سانپ نے، جس کو انگریزی میں پائتھن کہتے ہیں، پکڑ کر جکڑ لیا ہے، اس کو چل کر مار دیجیے۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ کوئی 1.5 میل جانے کے بعد وہ مجھ کو پہاڑ کی ڈھال پر لے گیا۔ ایک جگہ کافی سبز گھاس، تھوڑا سا پانی تھا جس میں جانور نہائے ہوئے تھے اور اس کے اوپر سے تھوڑا تھوڑا پانی پہاڑ سے نکل رہا تھا۔ اس کے پاس ایک سفید رنگ کی تندرست گائے کو چاروں طرف سے سانپ نے اس قدر زور سے لپیٹ رکھا تھا کہ اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا تھا اور ناک، کان اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ہاتھ پیر اور پسلیاں معلوم ہوتا تھا کہ توڑ دی گئی ہیں اور سانپ نے طرح طرح کے لپیٹ اور بل دے رکھے تھے۔ جب ہم پہنچے تو ہماری طرف منہ موڑ کر دیکھنے لگا۔ میں نے دریافت کیا کہ کس طرح اتنی بڑی گائے کو اس نے پکڑا۔ چرواہے نے کہا کہ میں تو یہاں سے تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا، گائیں یہاں چر رہی تھیں۔ میں نے سنا کہ ایک گائے بری طرح چلانے لگی اور سب گائیں اس کی ہمدردی میں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے کھڑی تھی۔ میں سمجھا کہ ایک گائے کو شیر یا گلدار نے پکڑ لیا ہے۔ میں شور مچاتا ڈر کے مارے آہستہ آہستہ جب نزدیک گیا تو دیکھا کہ ایک گائے زمین پر پڑی ہوئی ہاتھ پیر مار رہی تھی اور بری طرح سے سانس لے رہی تھی اور پہاڑ کے ڈھال پر تھوڑا نیچے لٹک رہی تھی۔ چیت سانپ نے اس کو چاروں طرف سے خوب زور سے لپیٹ رکھا تھا۔ میں نے پتھر مارے، شور مچایا، مگر سانپ نے اسے نہ چھوڑا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ گائے قریب قریب مر گئی ہے، صرف ناک سے خون کے جھاگ نکل رہے تھے۔ جب میں آپ کے پاس گیا، میں نے کہا کہ اب تمہاری گائے تو مر ہی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چیت سانپ کے مارنے سے مصیبت آتی ہے، لہٰذا آگ جلا کر جلتی ہوئی لکڑی سے اس کو خوب داغیں تاکہ عمر بھر یاد رکھے اور پھر کبھی یہ گائے کو نہ مارے۔ لہٰذا آگ جلائی اور جلتی ہوئی لکڑی سے میں نے اس کو کئی جگہ سے خوب اچھی طرح سے داغنا شروع کیا۔ سانپ نے فوراً اپنی جکڑ کھولنا شروع کی اور جلدی سے گائے کو چھوڑ کر بھاگا۔ میرے خیال سے وہ سانپ کافی بڑا اور موٹا تھا، مگر اس گائے کو نگلنے کے قابل نہ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ پھر اس نے اتنے بڑے جانور کو بلا وجہ کیوں مار ڈالا۔ چیت سانپ صرف نگلتا ہے، جانور کو کاٹ کر نہیں کھاتا ہے۔ گوالا کہہ رہا تھا کہ وہ گائے کو نگل جاتا اور اسی جگہ پر ہفتوں بلکہ مہینے بھر تک گائے کو ہضم کرنے کے لیے پڑا رہتا۔ 6 جون کو آخرکار بڑی محنت سے کام ختم ہوا اور ہم سب نے چونسلا کیمپ کو چھوڑا، جہاں 2 مہینے بڑے تماشے اور دل دہلا دینے والے واقعات دیکھے اور جنگل اور جنگلی جانوروں کا بہت تجربہ حاصل کیا۔ گو اب 40 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، مگر اب بھی خیال کرتے ہوئے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ جانوروں کی بولیاں اور ان کی عادات سے کافی واقفیت ہو گئی، جو کہ ایک ایسے شکاری کے واسطے جو اپنے شکار کا بندوبست خود ہی کرتا ہو نہایت ضروری اور کارآمد ہے۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا پہلا ساجے گا گلدار۔ قریب 1.5 سال بعد میرا تبادلہ ہلدوانی سے رانگر یوپی فارسٹ ٹریننگ اسکول
کو بطور اسسٹنٹ انسٹرکٹر ہو گیا۔ رائے بہادر متھرا پرساد بھولا اسسٹنٹ کنزرویٹو اسکول کے پرنسپل تھے۔ ہم لوگ 8 مہینے ترائی اور پہاڑ کے 6-7 ڈویژنوں میں 45 طالب علموں اور اسی قدر نوکر، اردلی، خلاصی، ڈاکیا، موالے، مہتر اور دھوبی وغیرہ کے 35 اونٹوں کے اوپر سامان لیے ہوئے دورہ کر رہے تھے۔ جہاں پہنچتے تھے قریباً 50-60 خیمے، چھولداریاں اور لیکچر کے لیے ایک بہت بڑا خیمہ لگ جاتا تھا۔ جنگل میں ایک گاؤں آباد ہو جاتا تھا۔ مجھے یہ کام اور زندگی اور بھی زیادہ پسند آئی کہ ہر ہفتے نئے جنگل، نئے کام اور نئے شکار کے موقع صوبے بھر میں دیکھنے کو ملتے تھے۔ پڑاؤ سے پڑاؤ ہم طلبہ کو کام دکھاتے ہوئے پیدل چلتے تھے اور بمقابلہ اپنے اور ساتھی افسران کے بہت بڑا موقع تجربہ حاصل کرنے کا ملتا تھا۔ ہم فروری سن 1912 میں بمقام میہوف بیلی بھیت ڈویژن ترائی کے جنگل میں پہنچے۔ بنگلے میں مسٹر گلاب رائے ڈویژنل آفیسر ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمارے پہنچتے ہی شام کی چائے پر ہم کو بلایا۔ ہمارے اونٹ اور سامان ہم سے پہلے پہنچ کر ڈیرے وغیرہ سب لگ چکے تھے۔ مسٹر بھولا بنگلے کے آدھے حصے میں ٹھہرے اور میں اپنے ڈیرے میں چلا گیا اور منہ ہاتھ دھو کر چائے کے لیے چلا گیا۔ ہم تینوں چائے پی رہے تھے کہ بنگلے کے جنوبی طرف احاطے کے نزدیک 2 گلداروں نے ایک دوسرے سے قریب 2 فرلانگ کے فاصلے پر بولنا شروع کیا۔ مسٹر گلاب رائے نے رینج آفیسر کو بلا کر کہا کہ دونوں جگہ جہاں گلدار بول رہے ہیں مچان بندھوا دو اور 2 بکریاں بھی گاؤں سے منگوا کر اطلاع دو اور ہاتھی والے سے کہہ دو کہ ہاتھی تیار کر کے لائے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر حکم کی تعمیل ہو گئی۔ ایک مچان چوراہے پر بنگلے سے قریب 2 فرلانگ اور دوسرا مچان بنگلے سے 1 فرلانگ نوکروں کے کوارٹر کے نزدیک بندھوا دیے گئے۔ مسٹر گلاب رائے چوراہے والے مچان پر چلے گئے جو کہ موقع اچھا تھا اور کہہ گئے کہ میں فوراً ہاتھی واپس بھیجوں گا، آپ لوگ دوسرے مچان پر چلے جائیے گا۔ مسٹر بھولا کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ بنگلے کے نزدیک والی جگہ ان کو دی جہاں کیمپ کا شور ہو رہا تھا اور کامیابی کی امید کم تھی۔ ہاتھی جب واپس آیا تو وقت بھی تھوڑا رہ گیا تھا۔ مسٹر بھولا نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ ہمارا حرج ہی کیا ہے، نہ ملے گا تو واپس آ جائیں گے۔ ہم لوگ مچان پر مشکل سے 15 منٹ بیٹھے ہوں گے کہ دوسرے مچان سے یکے بعد دیگرے 4 فائر ہوئے۔ ہم نے خیال کیا کہ شاید دونوں گلدار مار لیے۔ مچان سے اتر کر بکری لے کر مسٹر گلاب رائے کے مچان کی طرف چوراہے پر پہنچے تو دیکھا کہ مسٹر گلاب رائے، ان کا اردلی اور ان کا کتے مار شکاری بندوقیں لیے ہوئے زمین پر خون کے نشانات دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ہاتھی بھی آ گیا۔ ہم تینوں ہاتھی پر بیٹھ کر گلدار کو تلاش کرنے جنگل کی طرف چلے۔ میں ہاتھی کی دم کے پاس ڈھال دار گدی پر رسا پکڑے ہوئے مشکل سے بیٹھا تھا کہ پھسل کر گر نہ پڑوں۔ ہم لوگ قریب 25 قدم گئے ہوں گے کہ میں نے دیکھا گلدار ایک درخت کی جڑ کے سہارے آنکھیں بند کیے ہوئے آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس کا تمام جسم خون سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے ارادہ کیا مگر چونکہ ان کے سامنے درخت کی گھنی شاخیں تھیں وہ لوگ نہ دیکھ سکے اور مجھ سے کہا کہ اگر دکھائی دیتا ہے تو فائر کرو۔ میں نے رسا چھوڑ کر 12 بور کی گولی چلائی اور پھسل کر زمین پر آ گیا اور فوراً ہی بھاگ کر میدان میں چوراہے پر کھڑا ہوا۔ اتنے میں 2 فائر اور ہوئے۔ جب گلدار کو اٹھا کر چوراہے پر لائے تو دیکھا کہ یہ مادہ تھی اور اس کی کھال کے چیتھڑے اڑ گئے تھے کیونکہ کئی فائر نزدیک سے گراب کے چلائے گئے تھے۔ دوسرے گلدار نے بولنا بند کر دیا تھا۔ مسٹر گلاب رائے نے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے مچان پر بیٹھیں گے یا میں جاؤں؟ میں نے کہا کہ نہیں جناب، ہم جاتے ہیں، اور مسٹر بھولا کو کہہ سن کر لے گیا۔ ہم لوگ آدھے گھنٹے سے کم بیٹھے ہوں گے۔ بکری سامنے بیری کی جھاڑی میں بندھی خوب بول رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ مغرب کی طرف سے بہت بڑا گلدار جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا بکری کی طرف آ رہا ہے۔ جب بکری سے قریب 15 فٹ رہ گیا
تو میں نے ارادہ کیا کہ فائر ہو۔ مسٹر بھولا نے 350 بور کا رائفل چلایا اور میں نے 12 بور کی گولی۔ دونوں گولیاں بازو پر 2 انچ کے اوپر لگی، 2 انچ کے اندر لگی۔ گلدار وہیں گر گیا اور تھوڑی دیر تڑپ کر مر گیا۔ بنگلے سے ہمارے اردلی فائر سن کر دوڑے آئے۔ ہم مچان سے اترے اور بہت خوش ہوئے کہ ہمارا گلدار پہلے والے سے کہیں بڑا اور نہایت تندرست تھا۔ جب بنگلے کے سامنے دونوں رکھے گئے اور ناپے گئے تو ان کا 6 فٹ 8 انچ اور ہمارا 8 فٹ 2 انچ نکلا۔ میں نے اتنا بڑا گلدار نہ اپنے 65 گلداروں میں اور نہ دوسرے کے مارے ہوئے گلداروں میں اب تک دیکھا ہے۔ مسٹر گلاب رائے نے کہا کہ گو میں نے اچھی جگہ لی تھی مگر جانور آپ لوگوں کو اچھا ملا۔ میں مسٹر بھولا کا اسسٹنٹ بن کر 2 برس رہا اور کم سے کم 1.5 درجن گلدار اور شیر کے لیے بکری اور جانوروں کی لاشوں پر ہم دونوں بیٹھے ہوں گے مگر ایک مرتبہ بھی کسی کو نہ دیکھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہم نا تجربے کار تھے۔ اول تو مچان ہم بکری اور لاش کے بہت قریب باندھتے تھے، دوسرے مچان کو ڈھکتے نہیں تھے اور تیسرے ہم مچان پر خاموشی سے نہیں بیٹھتے تھے، لہٰذا شیر اور گلدار مچان کے 50-60 گز تک تو ضرور آتے تھے، جو کہ جانوروں اور پرندوں کے خطرے کی آواز سے معلوم ہو جاتا تھا، مگر یہ لوگ ہماری موجودگی کو بکری اور لاش کے آس پاس محسوس کر لیتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے، اور یہی غلطیاں نا تجربے کار شکاری کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔ 2 برس کے بعد مسٹر بھولا سے مسٹر کانجی لال نے چارج لیا۔ یہ نوعمر اسسٹنٹ کنزرویٹر تھے اور فارسٹ کالج دہرادون میں میرے 1 سال سینئر تھے۔ ان کو بوٹنی سے بہت دلچسپی تھی اور زیادہ تر اسی میں وقت صرف کرتے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ میرے دل و دماغ میں بوٹنی ٹھونس دیں اور میں نے ان کو اسپورٹس میں لانے کی کوشش کی اور ہم دونوں ہی ناکام رہے۔ فالتو وقت میں ان کے پاس پتی، پھول، پھل اور بوٹنی کی کتابوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا اور مجھے جو وقت ملتا تھا میں رائفل کے ساتھ جنگل میں جنگلی جانوروں کا لطف اٹھاتا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی زندگی کے 2 بہترین برس ان کی خوش مزاج طبیعت میں گزارے اور ان کے ساتھ چند شکار کے بھی دل دہلا دینے والے واقعات پیش آئے جن کا ذکر آگے ہوگا۔ وہ اب اپنی پینشن کا زمانہ اپنے خوش نما بنگلے اور چھوٹے سے پیشت نما باغ میں گزارتے ہیں جس میں 100 قسم کے پھول اور طرح طرح کے پودے لگا رکھے ہیں۔ اب بھی یوپی کا فلورا جو انہوں نے عرصہ ہوا چھپوایا تھا پھر سے لکھنؤ میں لکھ رہے ہیں۔ ان سے اب بھی مل کر انتہائی خوشی ہوتی ہے اور ان کی مہمان نوازی کا اب بھی لطف اٹھاتے ہیں اور پرانے دل دہلا دینے والے نا تجربے کاری کے واقعات کا اکثر ذکر کر کے اپنی غلطیوں پر ہنستے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے پرانے دوست اور خاص کر مسٹر کانجی لال کے پرانے واقعات اور مشترکہ مٹر گشت کی یاد دہانی ضرور دلچسپ ہوگی۔ اگر خدا نے میری یہ کتاب میری زندگی میں چھپوا دی، میں امید کرتا ہوں کہ مسٹر کانجی لال اور میرے دیگر دوست اور افسران جن کا ذکر میں نے اس کتاب میں کیا ہے معاف کریں گے اگر میں نے کہیں مبالغے سے کام لیا ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔